نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اب آج کے درس میں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے، کس چیز کا سوال کرنا ہے، تو آگے اسی کا بیان ہے۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہاں پہ تو یہ سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اب وہ کون ہیں وہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ تو قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انعام یافتہ لوگ وہ چار قسم کے لوگ ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر کیا ہے وہ اور کسی پر نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر صدیق ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں نہ تو پیغمبر ہیں، نہ صدیقین میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے ہیں، بلکہ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہوئے نیکوں کے صف میں شامل ہوئے، نیک لوگوں کے صف میں شامل ہوئے۔ تو یہ چار وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ تو یہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کیا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کے متعلق تو بتایا، اب وہ راستہ کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمائی ہے۔ 8ویں پارے کے اندر 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا اس کا مفہوم، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو بھوک اور افلاس کے خوف سے۔ نمبر 4، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔
اور ناحق کسی نفس کو قتل نہ کیا کرو۔ نمبر 6، یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، پورا کرو۔ نمبر 8، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ، ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے اور اصول بیان فرمائے ہیں اور اس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ اب یہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ولا الضالین اور گمراہ، یہ مغضوب علیہم اور گمراہ لوگ، ضالین یہ کون ہیں، ان سے کون مراد ہے، ان کا مصداق کیا ہے؟ تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود حقیقت کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، علم کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اور نصارہ کے پاس اس وقت یہود جیسا علم نہیں تھا، وہ لا علم تھے، تو انہوں نے، یہود نے علم ہونے کے باوجود نہیں مانا، اور نصارہ نے لا علمی کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور ایمان نہیں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی پہچانتی تھیں، ان کی عورتیں بھی جانتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں، ان علامات سے وہ سب کچھ جانتی تھی، اور یہود سب کچھ جانتے تھے، جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا اور ایمان نہیں لایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہرہ تھی اور بتایا کرتی تھی کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں گی، اور وہ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکے کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو پھوپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور انتہائی فرط مسرت میں، انتہائی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جو چہرہ ہے، مبارک چہرہ، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا خطبہ دیا
تو حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو پہلا خطبہ یہی تھا، اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، افش السلام، اور سلام کو عام کرو، اطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ولین الکلام، اور نرم گفتگو کرو، صلو باللیل والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس تھا۔ وَلَضَّالِّينَ، آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو پہلے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی، سوال کیا گیا، آخر میں آمین، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو یہ مختصر سی تفسیر بیان کی گئی سورہ فاتحہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔